فتح ہوا ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کا مدعا آپ کے پاس لائیں اور مہمانوں کو کریں، میں تمام ہندوستان کے ان لوگوں کو جنہوں نے ہمیں دعائیں دیں، جنہوں نے عزت بخشی اور اس پروگرام کو چاہا، ان میں کئی لوگ ایسے تھے جنہوں نے تنقید بھی اور یہ کہا کہ صاحب یہ تو پروگرام مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ نہیں صاحب اچھی بات ہے، عالم دین بھی ہیں، دوسرے لوگ بھی ہیں، ایک مدعے پہ بحث ہو رہی ہے۔ ان تمام لوگوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، دھنیہ واد۔ شو شروع کرنے سے پہلے آئیے آپ کو مہمانوں سے آپ کا تعارف کرایا جائے۔ بالکل میرے لیفٹ سائڈ پہ نائش حسن ہیں۔ نائش حسن لکھنؤ سے تعلق ہے، مسلم ویمنز ایکٹیوسٹ ہیں۔ میرے الٹے ہاتھ پہ مولانا صاحب ہیں ساجد رشیدی، مولانا صاحب ہیں آل انڈیا امام ایسوسی ایشن کی طرف سے۔ سیدھے ہاتھ پہ باعزت میرے مہمان ہیں مفتی شامن قاسمی صاحب، چیئرمین انڈیا مسلم اویئرنیس فورم کے۔ ان کے ساتھ ہیں ایک عزیز ہماری سپریم کورٹ کی وکیل جو آل انڈیا مسلم پرسنل کی ریپرزنٹیشن کرتی ہیں، اور آخر بٹ ناٹ دی لیسٹ ہماری ایک مسلم فیمنسٹ بھی ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، ان کا نام امینہ شیروانی ہے۔ میں یہ بات جانتا ہوں اور مانتا ہوں کہ میں نے آج جو لباس پہنا ہے وہ میری اپنی پسند سے، چاہے یہ رنگ ہے یا لباس کا طریقہ ہے، ہندوستان کا ہو یا برطانیہ کا ہو، یہ میری من پسند بات ہے۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو، ہر انڈیویجول کو، عورت ہو یا مرد ہو، لباس اپنی مرضی سے اور اپنے سوٹیبلٹی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اسی سلسلے میں آج کا موضوع ہے برقع۔ برقعے سے باہر نکلنے کی بے چینی کوئی ہے یا فسانہ؟ برقع، نقاب یا حجاب تیز بھاگتی زندگی میں آدھی آبادی کو مضبوط بنا رہے ہیں یا کمزور؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان تصویروں میں کچھ ایسا ہے جس کی وجہ سے اسے سوشل میڈیا پر پوسٹ نہیں کرنا چاہیے؟ یہاں دو باتیں دھیان دینے کی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ محمد شمی کی بیوی کے یہ کپڑے کچھ لوگوں کو پسند نہیں آئے، اور دوسری بات یہ کہ ڈریس کو لے کر نکتہ چینی کرنے والوں نے اس کے لیے اللہ اور اسلام کا حوالہ دیا۔ اچھی بات یہ ہے کہ محمد شمی نے ایک ہی گیند سے سارے سوالوں کو کلین بولڈ کر دیا۔ انہوں نے ٹویٹر پر اپنی بیوی اور بیٹے کے بارے میں لکھا، یہ دونوں میری زندگی اور جیون ساتھی ہیں، میں اچھی طرح جانتا ہوں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ فتح کا فتویٰ میں ہم یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آخر یہ کون لوگ ہیں جو اپنے مذہب کو اتنا کمزور سمجھتے ہیں، اتنا کمزور کہ ان کا مذہب کندھے پر موجود کپڑے کی چوڑائی کم ہونے سے گھبراہٹ محسوس کرنے لگتا ہے۔ فتح کا فتویٰ ہے کہ عورتوں کے لباس کو لے کر کٹ ملا سوچ بند ہونی چاہیے۔ یہ مسلمانوں کے لباس پہ جو پابندیاں ہیں یا آزادی کی اجازت نہیں ہے یا ٹھونسا جا رہا ہے قانون ان پہ کہ کس قسم کا لباس پہنے، اس سے نہ صرف مسلمانوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے بلکہ خود مسلمان پریشان رہتے ہیں کہ کب پتہ نہیں کیسے لباس پہ کیسا فتویٰ لگ جائے۔ اچھا لباس تو کسی طرح دوپٹے کے اندر پہن کے یا اچھا سا ماڈسٹ لباس جسے کہتے ہیں اس کے اندر کئی مسلمان عورتیں رہتی ہیں۔ تو محمد صاحب نے کہا ہے 1400 سال پہلے کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ لباس پہن کر بھی ننگے نظر آئیں گے، یعنی ایسا چست لباس پہنیں گے کہ جسم کے سارے حصے نظر آئیں گے۔ بس وہ اسلام اس کو منع کرتا ہے کہ آپ ایسا لباس نہ پہنیے کہ آپ کے ترشح اعضاء، آپ کے جسم کے سارے حصے الگ الگ دکھیں۔ آپ ایسا لباس پہنیے جس سے آپ کے حصے کہیں نہ کہیں اس لباس میں چھپ جائیں۔ چادر سے آپ پردہ کر لیجئے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو نائش آپ برقع اسلامک لباس نہیں ہے، بالکل۔ آپ کو تو ان سے مولانا صاحب سے اتفاق ہوگا؟ مجھے تعجب بھی ہے اور اچھا بھی لگا کہ آپ نے وہ بات کہی کہ برقع کا اسلام سے لینا دینا نہیں ہے۔ برقع دراصل جو ہے یہ پدر ستا سے آیا، پدر شاہی جو ہے مردوں کی حکومت سے آیا، اور جو حکومت مردوں کی نہیں کروا پاتی اس کو مذہب کے آڑ میں چھپاتی ہے اور پھر مذہب کا سہارا لیتی ہے، اور اس سہارے کے بنا پہ آپ دیکھیں گے برقع بالکل بھر گیا۔ اور جو آپ بات کہہ رہے ہیں معاملہ یہیں تک محدود نہیں ہے، معاملہ اس سے بہت آگے ہے کہ آپ کتنا دستانہ پہنیں گی، آپ کی ناک کتنی بند ہوگی، آپ کے پیر میں موزے ہوں گے کہ نہیں۔ ہم نے کافی
यंग औरतों को, स्टूडेंट्स से पूछा जो बुर्का पहने हुए थी, उनमें हर एक ने कहा, और मैं हैरान हूं कि सबने कहा कि ये एन इस्लामिक ऑर्डर है, इसीलिए हम बुर्का पहने हुए हैं। कोई हमें हमारे अंदर के ड्रेस पर कोई अच्छे से नजर नहीं देख सकता है, हम लोग बुर्का ही सिर्फ हम लोग पहन कर निकल सकते हैं। और जैसे हमारे हजरत ने कहा कि इससे ऊंच नीच का जो फर्क होता है वो भी बहुत क्लियर होता है, बिकॉज हम लोग सब सेम ही दिखते हैं। एक्चुअली जब बुर्का पहन के निकलती हैं औरतें तो सब सेम ही लगती हैं। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए बुर्का सिस्टम खत्म इस्लाम में। बल्कि हमें तो ये कहना चाहिए कि नहीं पहनते उनको भी पहनना चाहिए। आप एक बार ट्राई करिए, बहुत अच्छा है ये। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो कयामत के दिन हर किसी को अल्लाह का दीदार होगा, लेकिन जो औरत पर्दे में रहती है अल्लाह ताला खुद उसका दीदार करेंगे। औरतें पहली बात तो घर में रहती है तो अल्लाह से करीब रहती है, और जब वो घर से बाहर बेपर्दा निकलती है तो शैतान उसे जाग जाग कर देखता है। जो दूसरे कौम की औरतें रहती है बाहर जाती है तो हर कोई उसे देख सकता है, लेकिन जो हमारे इस्लाम में जो औरतें पर्दे में रहती है यानी उसे कोई नहीं देखता, हर शख्स उसका इज्जत करती है, हर शख्स उसकी अदब और एहतराम करता है। ये जो बुर्का का मतलब है पर्दा, पर्दा, और मैं जो पहनी हुई आप देख सकते हैं, ये मेरे लिए पर्दा है और ये बुर्का है मेरे लिए। तो वो सबके सेंस और उसकी सोच पे डिपेंड करता है क्या पहनना और क्यों चाहता है। कंफर्टेबल लग रहा है तो मैं बुर्का पहनूंगी, और मैं जिस सोसाइटी से हूँ वहाँ पे बुर्का नहीं पहना जाता, हार्डली वहाँ पे कोई बुर्का पहनता है, लेकिन मैं कंफर्टेबल हूँ बुर्के में, मुझे अच्छा लगता है तो मैं बुर्का पहनती हूँ। बात दरअसल ये है कि कुरान पाक के तर्जुमा करने में कुछ लोगों ने सीने का लफ्ज इस्तेमाल करने से गुरेज किया। शायद उनको शर्म आती हो कि औरत के सीने के बारे में बात कैसे लिख दें कुरान के अंदर। अब कुरान में अल्लाह ताला ने तो कह दिया, लेकिन बजाय इसको कि उसको सीना कहते, उर्दू के तर्जुमा करने वालों ने और कई दूसरी जबानों में भी उस सीने को कहा शर्मगाह। अब हर उर्दू के कुरान की तर्जुमे देखिए, लिखा होता है शर्मगाहों पे कपड़ा डाल दीजिए। अब दूसरा आदमी आगे पूछता है मौलाना साहब ये शर्मगाह क्या होती है? अब जितने मौलाना उतनी शर्मगाहें। उन्होंने कहा भाई शर्मगाह सर भी हो सकती है, बाजू भी हो सकते हैं, आंखें भी हो सकती हैं, और मिस्टेक करने के बजाय ये है कि सर से पैर तक पूरा शर्मगाह बना दो, औरत को बजाते खुद शर्मगाह बना। ये बेचारे मोहम्मद शामी के ऊपर क्यों आफत बरस पड़ी? मुसलमान होने पे सवाल हो गया उस बेचारी, उसकी बीवी ने स्लीवलेस ही पहना है साहब। नहीं वो तो क्या है कि उन लोगों का, मैं समझता हूँ, देखिए इस्लामिक अभी आप ये गुफ्तगू कर रहे थे जी कि कैसा बुर्का हो, किस तरह से हो। देखिए शासकों का कोई धर्म नहीं होता। मैं आपसे बहुत, जैसे आप तो अक्सर इस्तेमाल करते हैं, जो शासक हैं उनका कोई धर्म नहीं है, जो उन्होंने कह दिया वही धर्म। अच्छा आप मौलाना साहब बताइए वो तस्वीर दुरुस्त थी या गलत? आपने औरत को क्या सिर्फ इसलिए रखा हुआ है कि आपका एंटरटेनमेंट करेगी? अरे आपकी नजर में औरत के नहीं, इस्लाम अगर बुर्के की बात करता है तो आपको एतराज हो जाता है। अगर आप फिल्म की बात करते हैं, देखिए आपने औरत को सिर्फ शोपीस बना के रख दिया। आप बताइए औरत फौज में कैसे जाएगी, औरत दंगल कैसे खेलेगी? अच्छा, औरत कुश्ती लड़ने के लिए है ही नहीं। अरे औरत कुश्ती लड़ने के लिए है ही नहीं, तो ये बिल्कुल नहीं है। वैसे ये तो मौलाना ने मुल्क के मर्द जो है कहीं नामर्द हो गए क्या? कि वो कुश्ती नहीं लड़ पाएंगे? ये कोई बात है? औरतें कुश्ती लड़ेंगी, अब औरतें कुश्ती लड़ेंगी, ये कौन सी बात हो गई? आजादी के नाम पर, बराबरी के नाम पर जो औरतों का मिसयूज हो रहा है, उसका नतीजा है ये कि औरत कुश्ती भी लड़ रही है। आपने सर कॉपीराइट लिया हुआ औरतों का क्या? मैंने फ्रेंचाइज लिया? मैं तो सही बात बता रहा हूँ। कमाल कर रहे हैं। आपकी बेटी अगर रेसलिंग करना चाहती है और इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहती है ओलंपिक्स में या कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो आप उसे रोक देंगे? अब सुनिए बात, जब खेलों के उसूल ऐसे हैं कि बाकायदा उनको कहा जाता है कि आप पर्दे के साथ नहीं खेल सकती, तो हम कैसे इजाजत दे देंगे अपनी बेटी को? ना बिल्कुल नहीं देंगे। इस्लाम इजाजत नहीं देता। ठीक है, इस्लाम इजाजत नहीं देता। हम अपनी बेटियों को बेपर्दा नहीं करना चाहते। लगाई है लड़कियों पे। हम अपनी बेटियों को बेपर्दा नहीं करना चाहते। वो बुर्का पहनेगी नहीं पहनेगी, या वो स्पोर्ट्स में जाएगी या नहीं जाएगी, ये इस तरह की बातें शोभा नहीं देती है किसी भी रिलीजन के लिए। किसी भी सिविलाइज सोसाइटी के अंदर अगर किसी रिलीजन का लोग इस्तेमाल करते हैं या उसको प्रीच करते हैं तो वो इसीलिए करते हैं ताकि हमारे बच्चों में संस्कार आए और को एग्जिस्टेंस, पीसफुल को एग्जिस्टेंस की एक नींव समाज के अंदर रखी जाए। बिकॉज इंडिया के अंदर न सिर्फ इस्लाम
لیکن ہر اور طرح کے مذہبی لوگ یہاں پہ رہتے ہیں اور ہم سب کا ایک ہی ادیشیہ ہے اسی لیے غائب ہے کہ دھرم کو نہیں مان رہا ہے کہ پیسفل ہندو دھرم کو نہیں مان رہا ہے, مسلمان دھرم کو نہیں مان رہا ہے, اس لیے سنسکار ختم ہو گئے. کیا ہندوستان کی یہی سبھیتا ہے, کیا یہی کلچر ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ننگا کرتے ہیں؟ ایسے کپڑے پہننا مردوں کو پردہ کرنا ہوگا, آنکھ کا پردہ کرنا ہوگا. آپ ہم کو پردے میں نہیں ڈال سکتے, آپ اپنی آنکھوں کا پردہ کیجیے, آپ اپنے دماغ کی گندگی نکالیے. آپ سمجھتے ہیں کہ دنگل میں اس میں وہ 2 بچیاں جنہوں نے ہندوستان کا نام روشن کیا وہ ننگا پنا کر رہی تھی وہاں پہ؟ اسلام تو فلم کے خلاف ہے. بتائیے. بالکل. اچھا ماشاء اللہ. فلم کے خلاف ہے. اگر اسلام فلم کے خلاف ہے تو آپ کے ہاتھ میں یہ موبائل فون کیوں ہے؟ یہ فلم بنانے کے لیے نہیں, نہیں اس پہ انٹرنیٹ. یہ فلم بنانے کے لیے نہیں, فلم باقاعدہ گناہ کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے. آج کل جو سماج میں برائیاں ہیں وہ فلموں کی وجہ سے, جو ننگاپن ہے وہ سر مولانا صاحب کا فون دیکھ لیں, بڑا رنگین ہم ہے. نکل نہیں سکتے, ہم پارٹی میں نہیں جا سکتے. سر بات سنگین ہو جائے گی, مولانا کا فون سنگین ہو جائے گا. فلم دیکھی آپ نے؟ آپ میرے اوپر کیوں جا رہے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں. میں اسلام کو پیش کر رہا ہوں کہ فلم کو بنانا گناہ ہے, فلم دکھانا گناہ ہے. آپ میری اور اپنے منہ سے کہیے کہ میں نے کبھی فلم دیکھی. میں نے نہیں دیکھی. نہیں دیکھی ماشاء اللہ. آپ کے گھر میں ٹی وی بھی نہیں ہے؟ نہ کچھ نہیں ہے, صرف کم سے کم اشتہار تو ٹی وی کا رکھنا بھی, نیوز کے بیچ میں فلم کا اشتہار آ جاتا ہے, وہ ٹی وی پر نیوز دیکھنا کوئی گناہ نہیں ہے. اور اس کے بیچ میں ٹی وی پر نیوز دیکھنا کوئی گناہ نہیں اور ہے. اس کے بیچ میں اگر پوری دنیا سے باخبر رہنا کوئی گناہ نہیں یا ہے. اس کے بیچ میں ملکہ شہراوت کی انٹرویو ہو جائے جو بہت ضروری ہے کہ ملکہ شہراوت کو دیکھیں گے, وہ تو آپ نے دیکھا ہوگا. ضروری ہے دیکھیں گے. کیا کرتے ہیں آپ اپنی شہراوت کے نام سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, اس کا مطلب آپ کم سے کم اس کو جانتے ہیں. کیسے جانا آپ نے؟ اخبارات پڑھتا ہوں, ٹی وی میں آتا ہوں, اس کا کیا مطلب ہوا؟ اخبارات میں بھی فوٹو ہوتے ہیں. ہماری برقعے کی جو چرچا شروع ہوئی تو آپ نے شروع میں ایک بہت اچھی بات کہی کہ اسلام نے برقع نہیں شروع کیا, ہمارے اسلام میں برقعے کے, اور پھر آپ پلٹ گئے. میں تو آج بھی کہتا ہوں اسلامی لباس. پلٹ ملا, جھٹ ملا, پلٹ ملا. دیکھیے میرے ہاتھ میں چھڑی ہے, میں علاج کر دوں گا. بدتمیزی زیادہ بدتمیزی کر سکتا ہوں. میں آپ سے چپ رہیے. میں کیوں چپ رہا ہوں؟ بدتمیز اور آپ کا دیا کھاتی ہوں جو میں چپ رہوں گی. ایسے مت بولیے بالکل. اور وہ طارق فتح صاحب کی چھڑی ہے, فتوے میں چھڑی چل جائے گی. طارق فتح صاحب اپنی چھڑی تھوڑی ہے, طریقہ ہوا آپ بولنے کا. آپ ان کو کیوں منع نہیں کرتے؟ مجھ کو بھی دے دیجیے اپنی چھڑی تھوڑی. ہمیں پہلے شو میں انہوں نے ایسے کیا, آپ ان کو منع کیجیے نا. میں بن چھڑی آپ سے نمٹ لوں گی. نہیں, ان کو منع کیجیے نا. میں بن چھڑی آپ سے نمٹ لوں گی. عورت ہے تو ناجائز فائدہ اٹھائیں. میں کوئی ناجائز فائدہ نہیں, دنگل کے لیے تیار ہوں, آ جائیے. عورت ہے تو ناجائز فائدہ اٹھائیں. مفتی صاحب آپ سمجھائیں. سب خاموش. مفتی صاحب بدتمیزی کی حد ہوتی ہے. اب آپ ملا ہیں اور آپ پلٹیں گے تو میں پلٹ. ارے چپ رہیے, آپ کو بولنے کی تمیز نہیں ہے. آپ ایک جاہل عورت ہیں. آپ بہت پڑھے لکھے ہوں گے. آپ ایک جاہل عورت ہیں. ایک سیکنڈ مفتی صاحب, میں تو خود کہہ رہا ہوں, خود پہلوانی کر کے بیچ میں نہیں آ رہے ہیں, خاموش بیٹھے میں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کچھ کہنا نہیں چاہتے ہیں. میں آپ کو جس وقت ثانیہ مرزا کا آن ریکارڈ ہے جی, جب ثانیہ مرزا کا کھیل کا معاملہ آیا تو میں نے خود اور میرے اسٹیٹمنٹ کے بعد جی, پھر کسی مفتی کا فتویٰ نہیں آیا, تو ہم نے کہا تھا کہ ثانیہ مرزا کے حوصلے کو مت توڑیے. بالکل, وہ ایک ٹیلنٹڈ بچی ہے. کسی مولوی اور کسی مفتی کا پھر فتویٰ نہیں آیا. آپ اسے, اب میں آپ کو دوسری بات تو مولانا صاحب کو کیوں نہیں سمجھاتے؟ مولانا کو دیکھیے میری بات, کسی کا ثانیہ مرزا پہ فتویٰ نہیں لگایا. میں ایک بات چاہوں گا آپ سے, جو کرنا چاہے وہ کرے, جو کرنا چاہے وہ کرے. اگر میں نے سب کی بات مفتی ہونے کے ثانیہ مرزا کے اس لباس کو جائز ٹھہراتے ہیں تو کوئی بات نہیں ٹھہرائی. اب آپ میں ایک بات یہ چاہوں گا, یہ رائے ہو سکتی ہے. آپ کو کیا ناجائز لگتا ہے؟ میڈم میری بہن, میں نے یہ کہا, میں نے سب کی باتوں کو بڑی خاموشی کے ساتھ سنا. آپ سپریم کورٹ میں بیٹھتی ہیں, آپ جیسی ساہسی بہنوں کی ضرورت ہے. آپ ایک اچھے لباس میں بیٹھی ہیں, وہ تو ان لوگوں کی بات ہے جیسے فلموں میں بات آئی. دیکھیں طارق صاحب, جیسے فلموں کی بات آئی, ہمیں واقعی, میں اس بات سے واقعی تکلیف ہے کہ ہمیں اپنی عورتوں کو, اپنی بہنوں کو, انہیں بازار کا سامان نہیں سمجھنا چاہیے. میں بھی سہمت ہوں, اور ہمیں پوری طرح سے, میں اس دن اپنے آپ کو یہ سمجھوں گا, میں ایمانداری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ
کہ جس دن کسی ایک بہن کی بے عزتی ہوتی ہے تو میری بہن کی بے عزتی ہوتی ہے، بیٹی کی میری بیٹی کی ہوتی ہے. یہ ساری آپ کا شو بہت کامیاب ہے، اس لیے کامیاب ہے، اس لیے کامیاب ہے کیونکہ یہاں پہ دو بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، مسلمان بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ دونوں بہنیں برقعے کے خلاف ہیں. مولانا صاحب مان گئے کہ برقع اسلامک نہیں ہے اور نہیں ہونا چاہیے. سب سے پہلے کہا جو بہنیں برقع نہیں پہننا چاہتی وہ نہ پہنے. آپ کو دکھ جاتی ہوں یہ ساری ننگی، ہمیں نہیں دکھتی. آپ کو دکھ رہی ہے، سارا ماحول بگاڑ دیا، ہمیں سارا ماحول انہوں نے خراب ہندوستان کی عورتیں شریفانہ ڈریس میں ملتی ہیں، آپ کو وہ 1% فلموں پر بین لگوا دیجیے تو سارے جرم ختم ہو جائیں گے. ارے آپ کو کیسے پتا؟ آپ نے تو کوئی فلم دیکھی نہیں ہے. آپ اسلامک لا لے آئیے، سارے جرم ختم ہو جائیں گے. بغیر دیکھے ہوئے آپ نے فیصلہ نہیں کیا. آپ کو کیسے پتا فلم میں کیا ہے؟ آپ نے تو کبھی دیکھی نہیں ہے. جو حجاب ورڈ قرآن میں 7 بار آیا اس کا لٹرل میننگ کرٹین ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے برقع منہ ڈھکنا. ارے ہم لوگوں نے کرٹین ہے، دوپٹہ چھوڑ دیا اور عربی لباس لیا. غلط ترجمہ مت کیجیے. دیکھ لیجیے. عورت کے لیے عورت کے لیے صرف ضرورت کے وقت میں ہتھیلی کھولنے کی اجازت ہے، ایسا نہیں ہے. چہرے کا بھی پردہ ہے، عورت کی آواز بھی پردہ ہے، عورت کی آواز بھی پردہ ہے. سنیے، چہرہ ماں کھول سکتی ہے طواف میں، نقاب طواف میں چہرہ نہیں، بازار میں نہیں کھول سکتی مفتی صاحب، بازار میں نہیں کھول سکتی، بازار میں کھولنے کی اجازت نہیں. ارے شریعت نہیں ہے، پردہ ہے، یہ بالکل پردہ ہے، بالکل پردہ ہے. پردہ اس کو کہتے ہیں. آپ چادر سے بھی ڈھک سکتے ہیں. ارے آپ چادر سے ڈھکیے اس کو. کیا ہندوازم نہیں مانتا اس کو؟ کیا جینزم نہیں مانتا؟ کیا آپ کی عورتیں پلو نہیں رکھتی؟ ایک شرارت کی شروع میں آپ نے گیم وہ کھیلی جو اکثر مولانا کھیلتے ہیں. مسکراہٹ آپ کے چہرے پہ بتا رہی شرارت. ہاں، اور تنکا بھی ہے. اور میں بتا رہا ہوں کیا آپ نے کہا برقع جو ہے اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، لیکن چہرے کے اوپر ہونا چاہیے صرف آنکھیں. بالکل. بتائیے کتنا بڑا جھوٹ بولا. عورت کی آواز بھی پردہ ہے، عورت کی آواز ولا یبدین زینتہن، عورت کی آواز بھی پردہ ہے، عورت کی آواز بھی پردہ ہے. جی، عورت کی آواز بھی بند کرو. اور سنیے، محمد صاحب نے تو یہ کہا ہے. آپ کیوں ان کے ساتھ بیٹھے؟ محمد صاحب نے یہ کہا ہے. کیوں بیٹھے ہیں؟ میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں. ارے آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں. کیوں بول رہے ہیں؟ فتح صاحب کی طرف دیکھ رہا ہوں. عورتوں کے ساتھ دیکھ کے بات نہیں کرتے، ابھی ان کو دیکھ رہے ہیں. آپ نے کیوں دیکھا ان آپ نے بلایا ہے؟ نہیں تو آپ کہہ رہے ہیں آپ چہرہ نہیں کا شو کا فارمیٹ ہی غلط ہے. ہاں تو آپ زمین کی طرف دیکھیے. مرد کو اکٹھا کیا ہے تو فارمیٹ ہی غلط ہے. ارے پہلے تو فارمیٹ غلط ہے تو جائے گا. مولانا صاحب کو حجاب میں آپ مردوں کو بلاتے ہیں. پردہ دونوں کے لیے تو مولانا صاحب اپنے آپ کو کیوں نہیں چھپاتے؟ میں لاسٹ میں حصہ ہے آپ کا جواب دینا، سننا تو غلط. بھائی میرے پاس وہ ہے بھائی ایک بات کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے، دیکھیے لڑکے اور لڑکی میں کوئی فرق نہیں ہے. میں ایک بات سارے دیش کی اپنی بچیوں سے ایک بات کہوں گا کہ دیکھیے، ماں باپ آپ کی آزاد رہیں، آپ ٹھیک ہے، نائس، آپ اسے ذرا غور کریے، مگر اپنے ماں باپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. جو ہمارے بچے اور بچیاں اتنی آزاد ہو جاتی ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے، ٹھیک ہے ان کی مرضی کا دخل ہونا چاہیے، مگر اتنا نہ ہو کہ لوگ بیٹیوں کو پھر یہ سمجھیں کہ میں بھی بیٹی والا ہوں، ہم سب بیٹیوں والے ہیں، تو ہم اپنی بیٹیوں سے ضرور کہیں گے ان کی حفاظت کے لیے، وہ ہندو ہو یا مسلمان، ہم سب کو میدان میں رہنا چاہیے. آپ نے بڑی اچھی بات، بڑی عمدہ بات کی، لیکن مولانا صاحب تو ان کو اسی کالے کپڑے میں دفن کرنے والی بات ہے. میں نے کب کہہ دیا کالا کپڑا؟ صاحب سے ایک سوال. وکیل صاحب ایک سیکنڈ سنیے. دیکھیے مفتی ہمارے یہاں مولوی کے بعد ایک کورس ہوتا ہے جو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، مجھے آپ کسی چیز سے مجھ سے کوئی بات مت کریے، میں آپ سے کوئی بات نہیں کرتا. جس کو اتھارٹی ہوتی ہے فتویٰ دینے کی وہ مفتی ہوتا ہے، مولانا نہیں ہوتا. مولانا مسئلہ بتا سکتا ہے. سن لیجیے، اب میری بات سن لیجیے. تو انہوں نے افتاء کا کورس کیا ہے. میں مفتی صاحب سے سوال کر وکیل صاحب ایک منٹ سن لیجیے نا. ارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں. کیا آپ ثانیہ مرزا کے اس لباس کو جائز ٹھہراتے جو سنیے؟ میں مفتی صاحب سے پوچھ رہا ہوں، میں مفتی صاحب سے پوچھ رہا ہوں، کیا سمی کی بیوی کے اس لباس کو ریکگنائز کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں اس کا پرسنل معاملہ ہے، آپ بتائیے نا. ہمیں فتویٰ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں اس میں فتویٰ دینے کی ضرورت کیا ہے؟
میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے کو توڑ رکھی ہے، کبھی اسلام کے خلاف چلے جاتے ہیں، آپ لبرل ہو جاتے ہیں، آپ اسلام کو بتانے کے لیے بچا لیتے ہیں، اسلام نہیں کرتا. ہم تو کہتے ہیں بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ. ابھی ہاتھ میں ڈنڈا لے لیا، ابھی تم نے ہاتھ میں ڈنڈا لے لیا اور ایک بہن کے سامنے کھڑے ہو گئے. ثانیہ مرزا کے لباس کو کیا ریکوگنائز میں نے یہ کہا، میں نے مجھے بتائیے، آپ بتائیے، آپ اسے کھیلنے دیجیے. میں نے کیا کہا؟ ان سے پوچھو آپ اسے کھیلنے دیجیے. آپ ریکوگنائز کرتے ہیں مت کریے. یس یا نو ریکوگنائز کرتے ہیں. آپ ریکوگنائز کرتے ہیں. ہاں میں ریکوگنائز کرتا ہوں. میں کیا کر رہا ہوں آپ سے، آپ اسے جو ہے اس کے لباس پہ آنے، سب کے سامنے آنا چاہیے. میری بات کہیں لانے کے لائق ہو، بولیے تم ڈریس کوڈ لانے کے لائق ہو، بولیے تمہاری کہیں کوئی آپ اوقات ہے؟ ریکوگنائز کرتے ہیں ثانیہ مرزا کے میں لباس کو؟ ڈسٹرب مت کریے. آپ لباس کو ریکوگنائز کرتے ہیں؟ یس یا نو؟ ابھی آپ کہیں گے، آپ لباس کو کہیں گے کہ ظاہر سے مت پڑھنے یس یا نو؟ آپ کہیں گے کہ مفتی ہونے کے ریکوگنائز کرتے تمہارے جیسے ہیں؟ لوگ یس یا نو؟ یس یا نو؟ مرد نادان پر کلام چھوڑیے، نرم و نازک مفتی بے بن اثر کے ایسی باتیں کر رہے ہیں اسلام کے خلاف. اسلام کے خلاف بات کر رہے ہیں. نادا پر کلام نرم آپ و ثانیہ نازک بے مرزا کو اثر. بڑھاوا دے رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے، آپ کھیلیے اسی لباس میں، آپ لباس میں کھیلیے اسی میں، آپ اسی لباس میں کھیلیے. تم ابھی ایک آپ سلمان خان کو سرٹیفکیٹ دینا چاہتے ہیں؟ آپ شاہ رخ خان کو سرٹیفکیٹ دینا چاہتے ہیں؟ آپ عامر خان کو سرٹیفکیٹ دینا چاہتے ہیں؟ مفتی ہو کر اسلام میں اجازت ہے؟ شرم آنی چاہیے. اسلام میں اجازت ہے؟ پتا تو ہے نہیں. اسلام میں اجازت ہے؟ قیاس اور اجماع کا پتہ اسلام میں نہیں. اجازت ہے؟ بالکل اسلام میں اجازت ہے؟ ابھی ایک عورت کی اسلام میں اجازت ہے؟ یہ اسلام ہے. اسلام میں اجازت ہے؟ بولیے مفتی صاحب ہو کے شرم کی بات ہے. اسلام مفتی ہو کر آپ دارالعلوم کا نام بدنام کر دیا آپ نے. دارالعلوم کا نام بدنام کر دیا آپ نے. میں مفتی ہو کر فتوا دے رہے ہیں، مفتی ہو کر فتوا دے رہے ہیں. کہہ رہا ہوں تم کیسے سلمان خان شاہ رخ خان صحیح کر رہا ہے، ثانیہ مرزا صحیح کھیل رہی ہے، اس کے لباس کو ریکوگنائز کر رہے ہیں. میرا ایک سوال ہے مولانا صاحب. ابھی تم یہاں نیشنل چینل کے اوپر ایک کو مارنے کی دھمکی دے رہے ہو. تمہارے خلاف 302 لکھی جانی چاہیے، تمہیں ابھی گرفتار کیا جانا چاہیے. 302 307 کی بھی دھمکی دے رہے ہیں. ابھی تم سب کے سامنے کہہ رہے تھے کہ مار دو اسے. جائز ہے تمہارے لیے. آپ سرو دھرم سمیلن کے نام پہ اسلام کو بدنام مت کیجیے. دنیا جانتی جب میں بولتا ہوں. مفتی شمون قاسمی ایک چہرہ یہ بھی ہے جو ثانیہ مرزا کے لباس کو ریکوگنائز کر رہا ہے. میں ایک بریک لینا چاہتا ہوں، لیکن صرف ایک سوال پوچھوں گا مولانا صاحب سے. یہ مولانا صاحب، یہ ثانیہ حسن کو آپ نے کہاں دیکھا؟ ثانیہ مرزا کو آپ نے کہاں دیکھا؟ سنیے میرے، سن لیجیے، ہم بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں. چلیں بریک کے بعد بریک لیتے، بریک کے بعد سنیں گے. ابھی ہم ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر فتح کا فتوا. اور ذرا دل پہ ہاتھ رکھیے، ہم ابھی واپس آتے ہیں. اور میری بیوی کے لیے جو اسلام مخالف لوگ ہیں، جو میں نے ایک بار، مجھے آج تک بلڈ پریشر میرا ہائی ہوتا ہے 1 گھنٹہ صرف پہ لگا. ہمارے اسلام میں برقعے کے اور پھر آپ پلٹ گئے. میں تو آج بھی کہتا ہوں اسلامی لباس پلٹ ملا، جھٹ ملا، پلٹ ملا. دیکھیے میرے ہاتھ میں چھڑی ہے. ارے فتح کے فتوا کے ساتھ ویلکم بیک. بریک سے پہلے ہم نے ایک سوال مولانا صاحب سے کیا کہ انہوں نے ثانیہ مرزا کو کہاں دیکھا. سب سے پہلے اخبارات میں دیکھا. اچھا، کیوں؟ اور ان کے کمنٹس، جو لوگوں کے کمنٹس تھے ان پر، اچھا جو تصویر ان کی سٹوریز تھی. دیکھیے بات سنیے، کسی بھی بات کے بارے میں جانکاری کرنا کوئی گناہ نہیں ہے بھائی. یہ چیز کیوں باقاعدہ اخبارات میں آ رئی ہے؟ اگر اس کو آدمی جانکاری لے رہا ہے، آپ عورتوں کے معاملے میں کافی جانکاری کرتے ہیں. میں مرد ہوں الحمدللہ، الحمدللہ مرد ہوں. اس میں مجھے کہنے میں کوئی بات نہیں. الحمدللہ، بالکل بالکل، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اسلام میں ویسے ہی 4 شادیاں جائز ہیں. اچھا بتائیے. اور ساکشی مہاراج نے اور فتوا دے دیا، ساکشی مہاراج نے اور فتوا دے دیا کہ 4 بیویاں اور 40 بچے پیدا کریں. اس میں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی برائی نہیں ہے. مسئلہ میں یہ کہہ رہا تھا مذاق کو الگ رکھ کے کہ ایک چھوٹی سی بچی بیٹیوں کی طرح ہماری، اس نے ہماری کمیونٹی مسلمان سمجھیے، میں پہلے ان کی بات کرتا ہوں، ہندوستان کا نام روشن کیا. دنیا بھر میں لاکھوں مسلمان بچیاں، عربستان میں تو خیر کوئی پیدا ہوتا کسی کام کے لائق، ایران میں، ترکی میں لوگوں نے دیکھا کہ ہندوستان کی ایک مسلمان لڑکی ڈبلز میں کہاں کہاں جا رہی ہے.
کسی دنیا کے ایک شخص نے اس پہ کبھی کوئی سیکشل انوینڈو نہیں کہا, کبھی اس پہ ریمارک پاس ہوا سوائے ہندوستان کے مولانا نہیں دیش بھر کے عالم دین مسلمان مولویوں اور مولاناؤں سے ہم نے پوچھا کہ بالآخر یہ پردہ, نقاب, برقع جو بھی اسے کہیے, اس کو ایک طرف ختم ہی کیوں نہیں کر دیا جاتا. سڑکوں سے سگنل ختم ہو جانے چاہیے, ریڈ, یلو اور گرین نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ یہ ایک ڈسپلن کو بتاتے ہیں, یہ سیکیورٹی اور سیفٹی کے لیے لگائے گئے ہیں. اسی طرح سے جو برقع سسٹم ہے جو کہیں کہیں بہت زیادہ ہو جاتا ہے, یہ برقع سسٹم ختم اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ یہ عورتوں کی سیفٹی کے لیے ہے. آپ یہ دیکھیے کہ وہ ابھی حال ہی میں نیو ایئر پر بنگلور میں جو ہوا, اس کا الزام تو یہی لوگ لگاتے ہیں کہ بھئی چونکہ وہ چھوٹے کپڑے پہن کر سڑکوں پر گھوم رہی تھیں, اس لیے میں اس کو جسٹیفائی نہیں کرتا ہوں ان کی حرکتوں کو جنہوں نے ان عورتوں کے خلاف کیا ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ اس کو شہ دیتے ہیں. اگر ایک وومن اپنی آپ سے قرآن کی انڈرسٹینڈنگ سے اس کی جو آرگینیکلی وہ خود مختار ہو کے جو کرنا چاہتی ہے اس کو ہم وہ کرنے دے, والنٹرلی وہ جو پہننا چاہے اس کو وہ لبرٹی برابر ہونا چاہیے. پردہ اس طریقے سے فائدہ مند ہے کہ آپ کے چہرے کی شناخت کو بھی محفوظ رکھتا ہے, آپ کی بشاشیت کو بھی محفوظ رکھتا ہے, بھید بھاؤ کو ختم کر دیتا ہے. اگر کوئی کالا ہے یا گورا ہے, یا کوئی کمزور ہے یا مضبوط ہے, کوئی بہت خوبصورت ہے یا کوئی بہت بدصورت ہے, تو اس صورت سے یہ تضاد سے بچ جاتا ہے کہ کوئی اپنے آپ میں کمتری محسوس نہ کر سکے. یقیناً آپ کا کلچر, ہمارا کلچر یہ کہتا ہے کہ ہم ہیرے اور ڈائمنڈ کی حفاظت کریں, تو ہم اگر اپنی بہنوں کی حفاظت کرتے ہیں یا بہنیں اپنی حفاظت کرتی ہیں تو اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اسلام میں ایک چیز بتائی گئی ہے, جب میں نے بتا دیا راستہ سیدھا جا رہا ہے, اگر کوئی آدمی اس سے ہٹ کے گڈھے میں گرتا ہے تو گر جائے, میرا اس سے کوئی لینے دینا نہیں. ثانیہ گڈھے میں گر رہی ہے. آپ دھرم کو مت مانیے نا, آپ انڈین آپ کو منع کون کرتا ہے کہ آپ کو انڈین آپ کو زبردستی کرتا ہے کوئی, آپ دھرم کو مت مانیے. طرف چلی گئی, مت مانیے. ہم بات کر رہے ہیں عورتوں کے رائٹس اور خواتین کے اوپر ان کے لباس پہ. کسی کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ عورتوں کو یہ بتائے کہ تو یہ پہنے گی یا وہ پہنے گی. مجھے اس پر ایک اعتراض یہ ہے, کہاں جا رہی ہیں آپ؟ کیا مسلمان عورتیں اور لڑکیاں پردہ یا نقاب سے پریشان ہیں؟ ہم نے یہ سوال بھی ان سے پوچھا. میں نے ایک بار برقع اوڑھا تھا, مجھے آج تک بلڈ پریشر میرا ہائی ہوتا ہے. 1 گھنٹہ صرف میں نے پہنا تھا تو پورا ایک دم پسینے سے ایک دم بھیگ جاتے, ایک دم چکر آنے لگتی ہے, بی پی ہائی ہو جاتا ہے. کتنے لوگوں کا اس میں ہارٹ اٹیک بھی ہوتا ہے. میں نے ایک عورت کو دیکھا تھا, وہ 80 سال سے اوپر تھی, لیکن وہ برقع اوڑھ کے کھالا نکل رہے تھے. اور جب میں نے پوچھا ان کو تو بولے بیٹا پردے کا حکم ہے, لیکن ابھی گھر والے بولتے تو مجھے تو پہننا ہی ہے, جبکہ وہ پورا ہل رہے تھے. لیکن مجھے ان کو دیکھ کے بھی بہت برا لگا کہ لوگ کس طرح سے تھوپتے ہیں کہ برقع پہننا چاہیے. بھی یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے کہ برقع پہننے سے ہم لوگوں کو دقتیں آتی ہیں. برقع پہنے ہوئے بھی لڑکیاں اسکول جاتی ہیں, کالج جاتی ہیں, سماج میں کام کرتی ہیں, کسی طرح کی کوئی دقت نہیں آتی ہے برقع پہننے سے. اسلامک ٹرم ہے اور ہمارے ریلیجن میں ایسا کہا گیا ہے کہ ہم لوگوں کو پردے میں رہنا چاہیے, اس وجہ سے برقع پہننا ضروری ہے. برقع پہننے سے کوئی دقت تو نہیں آتی ہے, لیکن یہ ہے کہ برقع کسی کو بیماری کی وجہ سے بھی کوئی نہیں پہنتا ہے, کوئی بیمار ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی نہیں پہنتا ہے. یہ تو میری مرضی ہے کہ میں پہنوں یا نہیں پہنوں, میں سر ڈھاکوں یا نہ ڈھاکوں, یہ میری مرضی ہے. باقی دوسروں کی کیا مرضی ہے مجھے نہیں پتا. مجھے اس پر ایک اعتراض ہے جی. مسلمان کے پردے کو, مسلمان کی طلاق کو, مسلمان کی نماز کو کیوں اچھالا جاتا ہے؟ کیا ہندوستان میں دوسرے مذہب نہیں ہے؟ ہندوستان دوسرے مذہب نہیں ہے؟ ساری دنیا میں کر اسلام مسلمان کی حیثیت سے سوال کر رہا ہوں. نہیں, آپ مسلمان کی حیثیت میں ہی نہیں, آپ کا حیثیت مسلمان کہیں نہیں سکتے. میں تو اللہ کا اسلام مانتا ہوں, آپ ملا کا اسلام مانتے ہیں. یہی تو غلطی ہے آپ کی, ملا کا اسلام ہے ہی نہیں. ہے یہ سارا نہیں, بالکل نہیں. یہ اللہ کا اسلام ہے, قرآن اللہ کی کتاب, حدیث رسول کی کتاب. ملا کا ہے اسلام. مسلم دھرم کے بارے میں آپ کی بات کریں گے, ہم بات کریں گے. ہندو دھرم کے بارے میں ہم سب قانون کو مانیے. ارے وکیل صاحب اس کو مت مانیے, ہندوستانی قانون کو مانیے. پلیز کین یو کیپ کوائٹ فار اے سیکنڈ. سوال آج کے شو میں صرف ایک ہے کہ مسلمان عورت یا کوئی بھی عورت کو پردے میں رکھنے کی
کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت کیا جانور ہے؟ کیا پرندہ ہے؟ کس لیے رکھا ہوا ہے اس نے؟ اس لیے کہ وہ کیا محترم ہے۔ آپ کو اگر دکھ ہے دنیا میں تو چلے جائیے اس دنیا سے، اگر عورتوں سے پریشانی ہے تو وہاں چلے جائیے جہاں صرف مرد رہتے ہیں۔ عورت محترم ہے ہمارے لیے، نہیں ہے آپ کے لیے، آپ عزت نہیں کرتے، عورت ہماری میری بیٹی اور میری بہنوں اور میری بیوی کے لیے جو اسلام مخالف لوگ ہیں، جو اسلام مخالف لوگ ہیں ان کو قید لگتا ہے، آپ نے جہنم بنا دیا۔ اسلام مخالف ہیں ان کو نماز بری لگتی ہے، جو اسلام مخالف ہیں ان کو روزہ برا لگتا ہے۔ آپ کو برا اس لیے لگ رہا ہے کہ آپ اسلام مخالف ہیں اور اس لیے آپ کو پاکستان سے نکالا گیا۔ بات سنیے، عورتیں کمزور ہیں تو اسی لیے آپ کو پاکستان سے نکالا گیا ہے کیونکہ آپ اسلام مخالف ہیں۔ اگر آپ اسلام مخالف نہ ہوتے پاکستان سے نہ نکالا جاتا آپ کو۔ آپ نے کیا سمجھ کے آپ پاکستان کے سلمان رشدی ہیں، آپ پاکستان کے سلمان رشدی ہیں، آپ پاکستان جا نہیں سکتے، آپ جا کر دکھائیے پاکستان، آپ جائیے، آپ پاکستان جا کر دکھا دیجیے مجھے، آپ جا کر دکھا دیجیے آپ کا اسلام مخالف ہے اس لیے آپ کو دیش نکالا دے دیا گیا۔ نظر میں پاکستان ایک ہندوستان میں بیٹھ کے اسلام کی بات کر رہے ہیں، آپ پاکستان میں اسلام کی بات کیجیے نا، مجھے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے، ہندوستان میں بیٹھ کے اسلام کی بات کرتے ہیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو آپ جیسے مسلمان کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹی لیجیے، ان کی ہم سچم ہیں، آپ جیسے مسلمانوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، آپ جیسے مسلمانوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ آپ آج برقعے کو لے کر کے شو کر رہے ہیں، میرے ساتھ میں 2 مسلم بہنیں بیٹھی ہیں، یہ بنا برقعے کے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ نہیں۔ آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ نہیں، کیسے بھی بیٹھے، ہمیں کیا اعتراض آپ کو ہے؟ ہم تو اسلام کی بات کو بتا رہے ہیں۔ نہیں ہے، برقعہ نہیں ہونا چاہیے، برقعے کو بین کرنا چاہیے۔ دوسری بات آپ مت کہیے اس بات کو پلیز، آپ اس کو ٹی آر پی کے لیے مت کہیے، نہیں مت کہیے، آپ ہوتے کون ہے کہنے والے کہ برقعہ بین کیجیے؟ بہنوں کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ 1000 مسلمان عورتوں کی آواز ہوں۔ فتح کے فتوے میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ میں ہر سوال کو ویلکم کرتا ہوں، اور یہ برقعے کا سوال ہے، ظاہر ہے اس میں تو بڑے تیکھے سوال ہوں گے، اسی لیے میں نے ایسے لوگوں سے سوال پوچھوائے ہیں جو مجھ سے اگری نہیں کرتے ہیں اور جو میری رائے یا میرے وچار سے بالکل مختلف ہیں۔ تو آئیے ان کے سوال سنتے ہیں۔ طارق فتح کو میں ایک ایسا سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ پوچھنا چاہتا ہوں طارق فتح سے، اگر آپ کچھ اچھا کام نہیں کر سکتے ہیں تو برا کام اس طریقے سے نہ پھیلائیں، اور دوسری بات کہ آپ کو اپنے حد میں رہنا چاہیے، میں آپ کو حد میں رہنے کی تاکید کرتا ہوں، اور ہندوستان کے معاشرے کو بگاڑنے کی کوشش نہ کریں۔ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، آپ ہوتے کون ہیں ہمیں بتانے والے؟ آپ ہمیں کون ہوتے ہیں قرآن و حدیث کی تعلیم دینے والے؟ ہمیں آپ سے کوئی بھی سبق سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی ہندوستان کے کسی مسلمان کو آپ سے کوئی سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج وہ دور ہے جس میں آپ میں سب قرآن کو پڑھ سکتے ہیں، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی ہی پیاری بات لکھی ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں نے تمہارا مذہب اور یہ کتاب تمہارے لیے آسان کر دی۔ اب اللہ تعالیٰ کو کیا پتا تھا کہ پیغمبر اسلام کی موت کے بعد لاکھوں اور کروڑوں مولوی دنیا بھر میں نکل آئیں گے جو اس اسلام کے ٹھیکیدار بن جائیں گے اور کہیں گے کہ ان کے علاوہ کوئی اور اس پہ نہیں بول سکتا۔ میں یہ سوال کرنا چاہوں گا طارق فتح صاحب سے کہ آپ کا یہ کہنا کہ ہر حال میں برقعہ کو ختم کر دیا جائے یا اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا کیا بیس ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں بالکل یہ بات موجود تھی کہ بہت ساری خواتین برقعہ پہنتی تھیں، اس کے سارے ثبوت موجود ہیں، تو یہ کہنا کہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور دوسرے یہ کہ ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں کیسے آپ کو یہ اختیار دیا جا سکتا ہے یا کیسے کسی کو اختیار دیا جا سکتا ہے کہ وہ جہاں ہر کو اس طرح کی آزادی ہے کسی کے فریڈم کو اس طرح سے ختم کر دیا جائے؟ میں آپ کی آزادی پہ کب منع کر رہا ہوں؟ میں تو کہہ رہا ہوں خود آزادی کھینچ لیے، آزادی آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ اسے چھوڑ رہے ہیں، یہ کیسے ہوگا؟ ہندوستان کے لوگوں نے ساری زندگی جیلیں کاٹی، جانیں دے دی آزادی کے لیے، اور آج آزاد ملک کے اندر آپ خود اپنے اوپر ہتھکڑیاں لگا رہے ہیں اور پردے پہن رہے ہیں۔ یہ تو میرا ایک حق ہے کہ ایک انسان کی حیثیت سے میں کہوں کہ کیوں ہم خود اپنے پیڑوں میں بیڑیاں ڈال کے کہہ رہے ہیں کہ ہم سے چلا نہیں جا رہا۔ فتح سے میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ یہاں آ کے ہندوستان میں کس طرح کا یہ فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں، وہ اپنے پاکستان میں کر لیں تو بہتر رہے گا۔
یہ ہندوستان ہے, یہاں ہندوستان کی संस्कृति میں یہاں پردے کا سسٹم بہت اچھا ہے, یہاں سب حیا ہے, یہاں سب کچھ ہے. طارق فتح ہمیں یہاں آ کے اسلام کیا ہے ہمیں اسلام کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم بخوبی اسلام کو جانتے ہیں. وہ اپنے پاکستان کے اندر پاکستان کو سدھار لے, یہی بہت ہے. بھائی میں نہیں آؤں گا تو میرے علاوہ کوئی اور آئے گا, یہ تو ایک سائنٹیفک حصہ ہے. جب بھی کسی کمیونٹی کے اندر تھوڑا سا ڈپریشن آتا ہے تو اس کمیونٹی کے اندر سے لوگ نکلتے ہیں. اور میں تو ہوں ہندوستانی, میں کہاں سے پاکستانی ہو گیا؟ میں تو اپنے آؤ بجداد کو جانتا ہوں, میں تو یہاں 5000 سال سے ہوں. میرے دادا پردادا جو تھے ان سے پہلے ہندو تھے. ہم کو تو ہندوازم اور اسلام دونوں کا نچوڑ ملا. ہم نہیں بولیں گے تو کیا پاکستانی بولے گا؟ اور میں پاکستان میں جا کے کیا بولوں؟ آپ جب پاکستان میں جب آپ رہ رہے تھے تو آپ جو چینجز جو بھی آپ لانا چاہ رہے ہیں تو آپ نے وہاں پہ کوشش کی چینج لانے کی, اور اگر آپ نے کوشش کی کیا آپ اس میں سفل رہے تو کیسے رہے؟ اگر نہیں رہے سفل تو کیوں نہیں رہے سفل؟ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں جو چینجز آپ اب وہاں اپنے ملک اپنی جگہ سے باہر آ کے لانا چاہ رہے ہیں؟ سب سے پہلے ہم اپنی ہی جگہ پہ چینج لاتے ہیں کہ جہاں سے میں ہوں, تو آپ نے وہاں پہ کتنی چینجز لائی, اور اگر آپ نے نہیں لائی تو کیوں نہیں لائی؟ میرا یہ سوال ہے. بات جتنا کر سکتے تھے کرے. 3 فوجی حکومتوں سے لڑ کے آ رہا ہوں. پہلے 68 میں جیل کاٹا میں نے, 1970 میں دوسرا جنرل یحییٰ خان ہے اس میں جیل کاٹا, تیسرا جو مولوی آپ نے یہاں سے جلندر سے بھیجا تھا جنرل ضیاء الحق, جس کو رکھ لینا چاہیے تھا یہیں پہ, اس نے ہم کو ٹریزن کا چارج لگایا. ملک چھوڑ دیا ہم نے 1978 میں. اور کیا چاہتے ہیں؟ ہندوستانی ہیں, ہمیشہ رہیں گے. کوئی یہ نہیں ہے کہ یہاں بیٹھ کے ہم بات کریں پہلی لائلٹی اسلام کو دیں اور ہندوستان کو بعد میں رکھیں. ایسا مسلمان نہیں ہوں میں, پہلے ہندوستان بعد میں اسلام. کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ جس شخص سے آپ بات کریں گفتگو کریں اس کا چہرہ بھی آپ کے سامنے ہو؟ اگر کسی شخص سے بات کرتے ہوئے آپ کو اس کے پورے چہرے پہ ایک کالا کپڑا پڑا ہوا اور صرف اس کی آنکھیں دکھ رہی ہوں تو کیا آپ ایسے شخص سے بات کر سکتے ہیں؟ یہی بات فارمر برٹش فارن سیکرٹری جیک اسٹرا نے اٹھائی اور انہوں نے کہا کہ ممبر آف پارلیمنٹ ہوتے وقت میں کسی ایسی عورت سے بات نہیں کر سکتا جس کا میں چہرہ نہیں دیکھ سکتا ہوں. یہ صرف جیک اسٹرا کا سوال نہیں تھا, یہ اٹالین پرائم منسٹر پروڈی کا سوال تھا, یہ فرانس کے سیاستدانوں کا سوال تھا کہ ہم کسی سے کیسے سمجھیں کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے. میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ کچھ لوگ مجھے پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ بالکل ناپسند کرتے ہیں, لانتے بھیجتے ہیں مجھ پہ. میں ان کی بھی رائے اتنا ہی ویلیو کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ آئیے سوال کریے اس مسئلے پہ. اسی لیے ہر شو کے اندر کسی نہ کسی میرے اپوزیشن والے کا سوال ضرور ہوتا ہے. آج کا ہمارا سوال ہے اندور. طارق فتح صاحب سے میرا ایک سوال رہے گا کہ جو برقعے کے متعلق کہا ہے, کیا آپ بتا دیں اسلام نے برقعے کا منع کیا ہے یا آپ خود منع کر رہے ہیں؟ اگر آپ منع کر رہے ہیں تو آپ دلیل دیں, اور آپ کی اگر دلیل ہے اسلام کے اندر تو آپ وہ بتائیں جنتا کو, اس طرح کے بیتوں کی باتیں بے بیتوں کے بیانات نہ دیں. لوگوں کو ہائیجیک کرتے ہیں. طارق فتح صاحب ہیں اور بھی سے لوگ ہیں جو اسلام کے بارے میں جانکاری نہیں رکھتے ہیں, لیکن اسلام کے بارے اپنی دلالی کو لے کے, چاہے وہ یہودیوں سے بکے ہوئے ہو چاہے عیسائیوں سے بکے ہوئے, لیکن کہیں نہ کہیں بک کے اپنی باتیں کر رہے ہیں اور اسلام کے اوپر اس طرح کے بدنما داغ لگاتے ہیں. اسلام کے اندر برقعے کا ذکر نہیں ہے, اسی لیے ان لوگوں نے جنہوں نے عورتوں کے اوپر برقعے ڈالے ہیں, میں ان کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں مجھے بتائیے کہ اس قرآن پاک کے اندر کہاں لکھا ہے کہ عورتوں کو برقع پہنایا جائے؟ ذکر تک نہیں ہے. جہاں تک تعلق ہے کہ میں یہودیوں کا ایجنٹ ہوں, تو بھئی یہودیوں کے مذہب سے تو میں آیا ہوں. اسلام تو آیا ہی یہودی مذہب سے ہے. جو یہودی مذہب کے اندر خدا ہے وہی ہمارا ہے, جو ان کا یقین ہے ایک اللہ میں وہی ہمارا ہے. جس طرح وہ نمازیں پڑھتے ہیں ہم بھی 3 دفعہ پڑھتے ہیں یا 5 دفعہ پڑھتے ہیں. زکوٰۃ کا لفظ, صدقے کا لفظ, یہ تمام ہیبرو کے اندر ہیں. ہمارا یہودیوں سے کیا دشمنی ہے؟ ہم نے جا کے مسجدیں بنائی ہیں ان کے ٹیمپلز کے اوپر, ہم نے قبضہ کیا ہے ان کی زمینوں پہ اور ہم انہی پہ الزام لگا رہے ہیں. جہاں تک میرا ایجنٹ ہونے کا تعلق ہے, پھر میں کہوں گا کہ عمر ذرا گزر گئی, اب ایجنٹ ختم ہو گیا ہے. 25 سال کی عمر میں اگر مجھ پہ الزام لگاتے, اس زمانے میں کہتے تھے کہ کمیونسٹ ہے, روس سے پیسے کھاتا, اسی میں تھک گئے میرے مخالفین کہ مجھے پیسہ آتا کہاں سے. اوپر والا دیتا ہے بھیا, اسی کی بات کریں. آپ بھی سچ بولیں, آپ کو بھی ملے گا. آخر میں یہ کہوں گا
کہ کھوٹے لوگ اور چھوٹی سوچ رکھنے والے ہر دھرم میں ہوتے ہیں. ہم نے اسی لیے فتح کا فتویٰ شروع کیا اور بے تحاشا لوگوں نے تنقید بھی کی, وروध بھی کیا, اور سوائے خدا کے. اور توحید اور اسلام کا ایک ہی کام ہے, سر جھکاؤ تو اوپر والے کے, باقی انسان کے سامنے تو سر جھکانا کسی مسلمان کو زیب ہی نہیں دیتا. خدا حافظ.